الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام سيد الإكرام ولا سيما في الوجود سر الله كل موجود متقي دائرة الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود مولا مولا الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا الطاهرين المعصومين المظلومين سلامة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة دعاء المؤمن صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میں جانتا ہوں کہ نماز جمعہ کے بعد مومنین کا بہت کام رہتا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ کچھ آج میں نے محنت کیا تھا کہ پروردگار عالم مجھے شفا عنایت فرمائے. میں ایک ایسے مرض میں مبتلا تھا کہ جو میں نے بچپن سے کبھی نہیں دیکھا. میرے پیر میں گینگرین ہو گیا تھا. مجھے خود کو پتہ نہیں، بعد میں پتہ لگا کہ صاحب یہ اس کو اینجیوپلاسٹی کرانا ہے. اس میں مجھے احساس ہوا تو میں نے منت بھی کی کہ پروردگار عالم میں چلنے لگوں اور مومنین نے جو دعائیں کی ہے تو اس کے فضائل میں بیان کروں. اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ نیاز کام کا انتظام کیا گیا ہے. لہٰذا آپ لوگوں کو زحمت دے رہا ہوں صرف چند منٹ کے لیے کچھ واقعات کی روشنی. اس کے دعا کے بارے میں حضور پاک حضرت محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا آپ کے لیے ہتھیار کا کام کرتی ہے. الصلاۃ دعاء المؤمن، یہ جملہ معرفہ ہے. الصلاۃ یعنی جو صلاۃ جو دعا ہے، الصلاۃ دعاء المؤمن یعنی جو دعا ہے جو آپ کی وہ ایک ہتھیار ہے، ایک طاقت ہے. اس سے کبھی بھی نہ چوکو. تو اس میں ہمارے چوتھے امام اللهم صل على محمد وآل محمد. زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومنین کے درمیان کہ مومنین پروردگار عالم نے اپنے حق میں دو حق اپنی مخلوقات کے لیے بہت ہی جامع، پائیدار اور بہت ہی عادلانہ رکھا ہے. اگر یہ دو حق اپنی مخلوقات کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے نہیں رکھتا تو اس میں بندگان خدا یہ کہہ سکتے تھے کہ پروردگار عالم کی عدالت نہیں ہے. تو پروردگار عالم نے جب اشرف المخلوقات کو خلق کیا تو اس میں دو صفتیں اللہ نے اپنی طرف سے ایسی رکھی کہ میرا بندہ ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، میرے بندے میں صلاحیت ہے، وہ قوت بھی ہے، اس میں اچھائی کی ہے، فرشتے کی قوت ہے، تمام چیزیں میں نے رکھی ہے اس میں. اللہ ہدین سبیلا اما شاکر اما کفورا. اللہ نے قرآن میں خود ہی ہم کو بشر کو یہ بتایا کہ ہم نے جبریہ طاقت پہ نہیں خلق کیا. تمہیں نماز پڑھنا ہے، تمہیں عبادت کرنا ہے، اپنے عقل کو سامنے رکھ کر دیکھو کہ کوئی بنانے والا ہے، معبود ہے. فرشتوں کو جبریہ طاقت ہے، یعنی وہ ان کو جزا و سزا نہیں ہے، بس مختصر میں. اور انسان کو جزا و سزا اس لیے کہ اس کے اندر میں تمام طاقتیں رکھ دی، چاہے اچھا کرے چاہے برا کرے، اسی لیے جزا و سزا ہے. اس میں چوتھے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک طاقت یہ دی ہے کہ اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے. یہ سب سے بڑی طاقت ہے. تو معلوم ہوا کہ بندگان خدا میں ہم انسانوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. اللہ اگر توبہ کا دروازہ نہیں کھولتا، توبہ نہیں رکھتا تو اللہ کی عدالت پہ ہے بات. دوسرا، پروردگار عالم نے ہمارے گناہوں کی مغفرت یعنی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کی مغفرت کرتا ہے. یعنی اگر ہم گناہ کر لی اور توبہ کر لی ہم نے تو توبہ کا بھی دروازہ کھلا ہے، اور اللہ نے
مومنین کی دعاؤں کو بھی قبول کیا کہ میری بارگاہ میں جو دعا کریں گے میں اس کو قبول کروں گا، اے بندے مجھ سے دعا تو کر۔ تو مجھے احساس ہوا، تو ہمارے مسجد میں جو جامع مسجد حیدری مسجد ہے وہاں دعائیں ہوئی، مومنین نے دعائیں کی، یہاں بھی دعائیں ہوئی، اور جنہیں درپردہ معلوم بھی ہوا تو انہوں نے دعائیں کی۔ تو اس سے ایک جمعہ میں حضرت اسلام مولانا فرزند نے پڑھا تھا کہ 4 دعاؤں کو پروردگار عالم 4 لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پہلی دعا امام عادل، تو 12 امام سے چھوڑ کر، وہ تو عادل حق ہے، ان سے نہیں، امام عادل جو دنیا میں امامت کرتے ہیں، جو عادل ہیں، اور اس کی تشریح ہو تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، صرف امام عادل کو ذہن میں رکھی، پہلے امام عادل، اگر وہ دعا کرتے تو پروردگار عالم فوراً قبول کر لیتے۔ دوسری دعا ہے والدین، اس میں ماں اور باپ، اور سب سے زیادہ فضیلت ہے ماں کی۔ ماں کی فضیلت یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام مورچے میں جنگ میں تھے اور جنگ کر رہے تھے، بڑے بڑے مقابل میں پہلوان آ رہے تھے، اس وقت نے امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا ام لیلہ سے کہ تم اپنے فرزند کے لیے دعا کرو، کہ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ماں کی دعا کو قبول کرو۔ یہ سنت کربلا سیکھی ماں باپ کی دعا۔ تیسری دعا جو ہے مظلوم کی دعا۔ مظلوم کی دعا یعنی جس پر ظلم ہوتا ہے، مظلوم، اسی لیے ہمارے امام حسین علیہ السلام کا ایک القاب ہے امام مظلوم، مظلوم کربلا، یہ ہمارا امام ہے، مظلوم کربلا، اسیر کربلا۔ ان کی دعاؤں کو جو خداوند عالم رد نہیں کرتا۔ کبھی کبھی بیماری کے اس میں آیا ہے کہ بیماری کی وجوہات بتائی جو گئی ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی پہ ظلم کیا اور اس کی دعا جو آسمان پر عرش پر جاتی ہے، اس کی آہ جو جاتی ہے، تو پروردگار عالم فوراً سنتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بیماری آتی ہے۔ یہ چیزیں جو مطالعے میں آئی جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی فائدہ پہنچے۔ اور چوتھی دعا میں امام بتاتے ہیں کہ چوتھی دعا ہے آپ کی مومنین، جو مومنین غائبانہ اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اگر اسے پتہ لگ جائے، پتہ چل جائے، عیادت کے لیے نہ بھی آئے، مگر اب وہ چھپ چھپ کر اپنے دل میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم فلاں بندے کے لیے مجھے خبر ملی ہے کہ وہ مریض ہے، اسی لیے ہمارے یہاں سب سے زیادہ مومنین دعاؤں کے لیے دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی حج و زیارت کے لیے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب، کربلا صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ یہیں سے مسئلہ بدا کا بھی پتہ لگا کہ اگر کسی کے اولاد نہیں ہے تو وہ بھی دعا کرتا ہے کہ حاجی صاحب میرے لیے دعا کرنا، آپ مقدس مومن ہیں، میرے لیے دعا کرنا۔ تو یہ دعا کا مانگنا اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ پروردگار عالم حالات کا بدلتا ہے، حالات کو بدلتا ہے۔ اگر اس کے حصے میں اولاد نہیں ہے اور کسی بندہ مومن نے دعا کر دیا کہ پروردگار عالم فلاں کو رزق دے دے، فلاں کو دولت دے دے، فلاں کو زمین و پلاٹ دے دے، تو پروردگار عالم اس کی دعا کو رزق۔ یہ ہے مومن کی طاقت، مومن کی طاقت۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک بندہ تھی مولا عباس علمدار کے پاس، مختصر سا مسئلہ بیان کر کے میں ختم کروں گا کہ اصحاب کہف کا ایک واقعہ ملتا ہے خزائن المومنین میں کہ ان کے جو 7 آدمی ہیں جو آج بھی غار میں ہے، سورہ کہف، آج بھی وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہے، پہاڑ میں غار میں سو رہے ہیں، جو شام میں پہاڑ ہے، کسی روایت میں مصر میں پہاڑ ہے، لیکن وہ سیریا میں پہاڑ بتایا جاتا ہے۔ جب وہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، مختصر مجھے بیان کرنا ہے اس میں سے کہ ان کی دعا کو اللہ نے کیسے قبول کی۔ انہوں نے بھی اللہ سے دعا مانگی۔ تقریباً کئی سال کے بعد وہ جب غار میں بادشاہ دقیانوس کے ڈر کے مارے چلے گئے تو ایک پتھر کو انہوں نے لگا دیا تاکہ وہ نکلنے نہ پائے۔ جب پروردگار عالم نے اپنا بتایا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، اور وہ اصحاب کہف اتنے مقدس ہے کہ امام زمانہ حضرت اجر اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ ان کو نیند سے بیدار کرے گا، وہ بھی امام کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔
اتنے مقدس. اور ایک روایت میں نے پڑھا ہوں کہ ان مقدس ناموں کو اگر کوئی اپنے جیب میں رکھ لے, کوئی اپنے گھر پہ لگا دے, تو پروردگار عالم اس گھر کو آگ سے جلنے سے بچاتا ہے اور اس گھر میں چوری ہونے سے بچاتا ہے. اتنے مقدس نام ہیں. کمل خان اور الگ الگ ان کے نام کتابوں میں ملتے ہیں. تو اس میں 3 آدمیوں سے جو مقدس تو سبھی تھے اس میں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب وہ نیند سے بیدار ہوئے, بیدار ہونے کے بعد میں کہا کہ بھئی ہم راستہ ڈھونڈتے ہیں, اور پرانا ان کے پاس سکہ رکھا ہوا تھا, اس پہ باقاعدہ ایران والوں نے سیریل بھی بنایا کہف پر, وہ تو آپ نے سب دیکھا ہوگا صاحب کہف. تو اس میں یہ ہوا کہ پہلی دعا, بس وہ دعا پہ مجلس کرتے گئے. تو ایک شخص نے کہا کہ بھئی یہ پہاڑ پہ جو پتھر لگا ہوا ہے, غار میں یعنی پہاڑ کے اندر میں حصہ ہے, وہاں سوئے ہوئے ہیں. قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہم ان کو پہلو بدلتے ہیں, سورج کی روشنی پڑتی ہے, فرشتے ان کو کبھی اس پہلو کرتے ہیں کبھی اس پہلو کرتے ہیں, یعنی زندہ ہے, وہ اللہ کا جیتا جاگتا معجزہ ہے. آج بھی وہ اصحاب کہف کی سورہ کہف کی آیت, اسی لیے مولا امام حسین مظلوم کربلا نے جب نو کے نزا پہ سر بلند کیا گیا تو اصحاب کہف کی تلاوت کی. یعنی امام حسین علیہ السلام نے بھی ان کو بتایا کہ کتنے مقدس بندے ہیں اور ان پہ کیسا ظلم ہوا. تو دعا کا یہ ہوا کہ پہلے شخص نے دعا کیا کہ پروردگار عالم, میں نے تیری راہ میں جو میں نے عمل کیا ہے, اگر پسند ہے تو غار کا غصہ کھل جا. تو اس نے اپنا واقعات کو اپنے ساتھیوں کو بتانا شروع کیا کہ میرا یہ واقعہ ہوا کہ میرے والد نے مجھ سے پانی بلایا سوتے وقت, تو میں پانی لے کر گیا, اور جیسے ہی میں پانی لے کر گیا تو میرے والد کی آنکھ لگی, وہ سو گئے. رات بھر میں پانی لے کر ان کی اطاعت میں کھڑا رہا, رات بھر میں ان کی اطاعت میں کھڑا رہا. جب صبح والد کی آنکھ کھلی تو کہا کہ بیٹا تم میری اطاعت میں اتنے مضبوط تھے, پانی لے کے کھڑے رہے, تم جا کے سو جاتے میں پی لیتا. تو نہیں کہا کہ نہیں, اس وقت کے جو دور کے جو نبی تھے, جیسے کہ مولانا نے کہا کہ ہر دور میں آدم علیہ السلام سے اسلام چلا ہے, ختم نبی دور آخر دور تک اسلام قیامت تک رہے گا. تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ انہوں نے جو بھی ان کے جو اللہ والے تھے وہ تو باپ نے دعا دی, باپ کی دعا, باپ نے دعا دی کہ پروردگار عالم زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو اللہ تیری مدد کرے گا. تو اے پروردگار عالم, اگر میں نے اپنے باپ کی اطاعت میں سرگرم رہا اور پانی لے کر کھڑا رہا, اگر تجھے میرا یہ عمل پسند تھا تو ایک پہاڑ کے غار سے یہ پتھر تھوڑی دیر میں پتھر تھوڑا دیر. پھر دوسرے ساتھی سے کہا کہ تم بھی اپنا کوئی واقعہ یاد کرو. دوسرا ساتھی آیا, اس نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار عالم مجھ سے بھی ایک گناہ سرزد ہونے والا تھا, مگر پروردگار عالم جب تیری بات آئی, توحید کی بات آئی, اللہ کی بات آئی, تو میں نے وہ گناہ سے توبہ کیا. وہ اپنے زمانے کا سوداگر تھا. اس کے بعد میں وہ کال پڑا, اکال پڑا, لوگ آئے, لوگ دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے. ایک خوبصورت عورت اس کے گھر آئی, اور آنے کے بعد میں اس سے مطالبہ کیا کہ اے شخص, اے سوداگر, میرے لیے کچھ اناج کا انتظام کر, میں بھوکی ہوں, پریشان ہوں. شیطان ورگل آیا, اس نے دیکھا وہ حسین اور خوبصورت عورت پر, شیطان کے ورگلانے پر وہ چاہا, اس نے مطالبہ کیا کہ میں ایک شرط پر تجھے اناج دوں گا, اگر تو میرے ساتھ میری خواہش کو پورا کر. وہ ہاتھ بڑھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا, اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا. اس مقدس عورت نے کہا کہ تجھے اللہ کا واسطہ, مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ والے ہو, پروردگار عالم میں نے تیری خوشی کے لیے اناج بھی دے دیا اور میں نے وہ گناہ سے توبہ کی. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں اگر یہ عمل قابل قبول ہے, تیری خوشی کے لیے میں نے انجام دیا, اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر ہٹ گیا. تیسرا شخص آیا, قابل غور واقعہ ہے. تیسرا شخص آتا ہے, کہتا ہے کہ پروردگار عالم میرے سے بھی ایک عمل سرزد ہوا, میرے سے یہ عمل سرزد ہوا. اسی جو غار میں تھے, اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ مزدور آئے, اور مزدوری کے بعد میں نے ایک مزدور سے 10 دینار میں جو بھی تھا میں نے ایک فرض بنا لیا کہ 10 دینار سمجھ لو کہ 10 دینار میں اس کی مزدوری طے ہوئی. جب 10 دینار میں مزدوری طے ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ اس کی مزدوری کو کم دیا جائے, یہ ہمارے لیے سبق ہے, عبرت ہے. اسی لیے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دی.
تو میں نے اس پہ غور و فکر کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، مزدوری تو دینا ہے۔ کہا کہ ذاکر تجھے نہیں معلوم کہیں ایسا نہ ہو کہ مزدوری کرانے کے پہلے تیری روح قبض ہو جائے یا مزدور کی روح قبض ہو جائے، اسی لیے اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے یعنی اس کی مزدوری دے دو۔ اسی روایت کے مطابق انہوں نے عمل کیا، 10 دینار طے ہوا۔ ان کی نیت خرابی کا کہا کہ نہیں میں تجھے 8 ہی دینار دوں گا۔ یہ ہمارے کارخانے والوں کے لیے، مزدوروں کے لیے ایک سبق ملا اصحاب کہف سے۔ کہا کہ نہیں آپس میں تو میں ہوں، ناراض ہو کہ مزدور نکل گیا جو اصحاب کہف کا آدمی تھا، وہ چلا گیا۔ اصحاب کہف کا نہیں، وہ آدمی دوسرا تھا، مزدور تھا۔ اس کے بعد میں یہ جو آدمی ہے جس نے نیکی کی، یہ وہ آدمی اصحاب کہف میں تھا جس نے کیا کیا، اسے خوف ہوا، اللہ سے ڈرا، مزدور کو ڈھونڈا، مزدور چلا گیا۔ اس نے کہا کہ پروردگار عالم میں توبہ کرتا ہوں، وہ جب بھی آ جائے گا میرے پاس اس کو 10 دینار میں عطا کروں گا۔ 10 دینار کا اس نے کچھ بکریاں لے لی۔ بکریاں لینے کے بعد میں اس کا انتظار کیا، نہیں آیا۔ بکریوں کا ریوڑ بڑھتا چلا گیا، بکریوں کو بیچ کے گائے لے لی، گائے کا ریوڑ بڑھتا چلا گیا۔ اس کو بیچ کر اس نے اسی 10 دینار سے جو بکریاں لی، پھر اس کے بعد میں اس نے گائے لی، اس کے بعد میں اونٹ لیا۔ پورا کا پورا جنگل میں اس کا ریوڑ چلتا رہا، اس کی حفاظت کرتا رہا۔ وہ مزدور ایک مرتبہ پریشان ہو کر آیا کہ میرے 10 دینار اس پر باقی ہے، 10 دینار کے لیے میں مطالبہ کرتا ہوں۔ جب وہ آیا تو اصحاب کہف کا جو آدمی تھا اس نے دعا کی کہ پروردگار عالم 8 دینار میری نیت خراب تھی، مجھے دینا تھا، میں نے 10 دینار میں اس کا پورا ریوڑ کا ریوڑ تیار کر دیا۔ جب وہ آیا تو کہا کہ نہیں 8 دینار نہیں، مجھے 10 ہی دینار دینا ہے، لیکن 10 دینار کی تیری شکل ایسی بدل گئی ہے کہ تو خوش ہو جائے گا۔ جا کر اس کو بتایا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا اس کا اتنا ریوڑ بن گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تیرے 10 ہی دینار کی علامت ہے، یہ 10 ہی دینار کی ہے، میری نیت خراب نہیں ہوئی، میں نے اللہ سے توبہ کیا، پروردگار عالم میں نے اس کا مال واپس اسی کو کر دیا اور میں نے اس کی خدمت کی۔ اگر تیری راہ میں نے اس عمل کو انجام دیا تو پروردگار عالم اس پہاڑ کے غار کو جو دہانے پہ ہے اس کو ہٹا دے۔ پورا کا پورا پتھر ہٹ گیا۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عباس علمدار جو باب الحوائج ہے، میں نے انہی کی منت مانا تھا کہ مولا میں پریشان ہوں، 11 محرم کو ہی میری منت تھی اور کئی جگہ مجھے اس کی مجلس کی منتیں پوری کرنا ہے۔ یہ باب الحوائج ہیں، 7ویں امام باب الحوائج ہیں، مولا میرے علی اصغر باب الحوائج ہیں۔ یہ وہ ہے اللہ کی طرف سے انہیں مرادوں کا دروازہ کہا گیا، ان سے مرادیں مانگا جائے۔ لیکن ہم نے مرادیں مانگی، لیکن ہم کبھی کبھی اپنے وقت کے امام کو بھول جاتے ہیں۔ آواز آتی ہے، مولا عباس علمدار کہیں گے کہ ذاکر مجھ سے تو منت مان لیا، علی اصغر سے منت مان لیا، لیکن تو نے امام وقت کا واسطہ نہیں دیا، کیونکہ وقت کا امام جو ہے وہ مہدی، امام مہدی آپ کے زمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واقعہ یہ بیان کرنا ہے کہ ابھی میں نے سنا کہ شیخ کاظم کسی عالم ذاکر خواب میں آ گئے کہ اے ذاکر تو مولا عباس حضرت عباس علمدار کے مصاحب نہیں پڑھتا ہے۔ ذاکر نے کہا کہ میں کاظم میں شیخ کاظم میں ذاکر کے مصاحب پڑھتا ہوں۔ بعض روایتوں میں علماء بیان کرتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا ایک ذاکر کے خواب میں آئی، کہہ رہے تم میرے لال کے مصاحب نہیں پڑھتا۔ کہا شہزادی آقا زادی میں تمہارے لال کے مصاحب امام حسین علیہ السلام کے مصاحب ہر مجلس میں پڑھتا ہوں۔ کہا کہ تو نہیں پڑھتا۔ کہا کہ شہزادی کون ہے تمہارا لال؟ کہا کہ ارے میرے عباس کے مصاحب کیوں نہیں پڑھتا؟ ارے جتنے بھی کربلا کے میدان میں جب گھوڑے سے زمین پہ گرتے تھے سب اپنے ہاتھ ٹیک دیتے تھے، لیکن میرا عباس جب دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، جب گھوڑے سے زمین پر میرا بیٹا عباس جب زمین پر تشریف لایا، زمین پر گرا تو منہ کے بل گرا تھا میرا عباس۔ حضرت من الحسین